السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ نمل ہے، پارہ نمبر ہمارا 20 ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوالیہ جو کہتے ہیں نا احسانات، اللہ ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے، سوال کر کے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو کام ہے جن سے تم مستفید ہو رہے ہو، جس کو صبح شام تم دیکھ رہے ہو، تو کیا یہ میری تخلیق ہے، میری عطا ہے یا کسی اور کی عطا ہے؟ اب ہماری جو آیت نمبر ہے وہ ہماری آیت نمبر ہے 67 آیت ہے ہماری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا، اور کافر تو یہ بھی کہتے ہیں، اذا کننا، کیا جب ہم ہو جائیں گے، ترابن، مٹی، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا، اِنَّا، تو کیا ہم لمخرجون، کیا دوبارہ پھر نکالے جائیں گے، کیا پھر خارج کر دیے جائیں گے؟ یہ وہی والی بات، مکی صورت ہے، سختی کا دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے۔ صورت جو سٹارٹ ہوئی ہے وہ اسی بات پر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اپنے آپ کو ختم ہی کر لیں گے، گھلا ہی لیں گے اپنے آپ کو۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی انتہا حریص تھے، مان جائیں یہ اس بات کو کہ قیامت ہونی ہی ہونی ہے، لیکن یہ جو کہتے تھے کہ دوبارہ نہیں اٹھنا، اور کیونکہ اس سے پہلے ایسا کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں، اور باقاعدہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات کہتے، اور باقاعدہ جو کہتے ہیں نا شرارتاً یا تنزن، یا جو کہتے ہیں نا کہ اور زیادہ تکلیف دینے کے لیے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باقاعدہ بوسیدہ ہڈیاں لا کے پھینکتے تھے، ان کو تو اٹھاؤ نا، پھر ہم مان جائیں گے کہ واقعی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے، جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ میں نے دوبارہ اٹھنا ہے، تو اس کا عمل کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے بس ٹھیک ہے، ہم آئے ہیں، ہم نے کھانا ہے، پینا ہے، موجیں کرنی ہیں، جو دنیا میں عیاشیاں بدماشیاں ہم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم سب کچھ وہ کریں گے بس۔ تو اب یہ سمجھ لے کہ اس میں تعجب بھی تھا اور انکار بھی۔ یہ تعجب اور کہ ہم کیسے مان لیں کہ خاک ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو یہ، اور باپ دادا، وہ ان کو تو ہزاروں سال مرے ہو گئے، تو وہ بھی، ان کو بھی ایسی باتیں سننے کو ملتی تھی، تو وہ تو کوئی نہیں ہے سچ ہوا۔ لَقَدْ وُعِدْنَا، تحقیق ہم سے بھی وہ تو وعدہ کیا گیا ہے۔ کون سا والا وعدہ؟ ہاذا، یہ والا وعدہ جو اب ہم سے آپ کر رہے ہیں کہ قیامت آنی ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے، نحنو، ہم سے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا سے، من قبل، اسی طرح کا وعدہ ہوا تھا، یعنی کہ جو پہلے آباء و اجداد تھے ان کو بھی اسی طرح کی کہانیاں سنائی گئی تھیں کہ یہ جو دوبارہ اٹھنا ہے، قیامت آنی ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو ساری پہلی کہانیاں ہیں، یہ صرف بے سند باتیں ہیں، اگلوں کی کہانی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ ایسا پہلے کبھی ہوا ہے۔ انہوں نے بھی ایسی کہانیاں سنی تھی، ہم بھی یہ سن رہے ہیں جی کہ قیامت آنی ہے، مر کر اٹھایا جانا ہے۔ کب اٹھایا جانا ہے؟ اگر اللہ یہ بتا دیتا کہ کب اٹھایا جانا ہے تو سب کچھ سیدھا نہ ہو جاتا؟ میں کہا نہیں، کل، ان سے کہو سیرو، جاؤ سیریں کرو، کس طرح کی؟ چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، دیکھو تو صحیح، کیف کان، کیا ہوا ہے، عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا حال۔ انہوں نے بھی انکار کیا، لوگوں کا حال نہیں کہا، پہلوں کی کہانیاں نہیں کہا، یہ جو تم لفظ کہ وہ بھی مجرم تھے، انکار کرنے والے مجرم، نبیوں کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے۔ تو اللہ نے کہا جاؤ، جا کے دیکھو، جاؤ، ابھی بھی آثار ہیں۔ اللہ نے اسی لیے عبرت کے لیے کچھ چیزیں جو ہے باقی رکھی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں باقی رکھی ہیں کہ جاؤ دیکھو۔ اور اچھا، یہاں سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ زمین میں چلنا پھرنا، تو چلو پھرو تو اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کے شاہکار دیکھو، اور عبرت بھی پکڑو۔ تو یہ جو ہے یہ منع نہیں ہے، سیر کرو، چلو پھرو دیکھو، اللہ خود دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ اندر، وہ کہتے ہیں خوہ دے ڈڈو دی طرح اندر نہ رہو، اندر نہ بیٹھو، جاؤ پھرو ترو، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح
دنیا میں کیسے کیسے اپنے شاہکار پھیلائے ہوئے ہیں، اور کیسے مجرموں کو اللہ نے سزا دی ہے، اللہ کے عذاب بھی نازل ہوا سارا۔ اور زیادہ یہ جو ہماری جو کہتے ہیں نا کہ جو ہماری قدیم آثار قدیمہ والی جو ساری بلڈنگز ہیں، کبھی وہ بڑی شاہکار ہوتی تھی، آباد ہوتی تھی، تو کیا ہے اب ان کی ان کو آباد کرنے والے، وہاں رہنے والے، ہیبتوں سے رہنے والے، اور کہاں گئے، کدھر گئے ہیں سب؟ اللہ نے کہا جاؤ دیکھو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وَلَا تَحْزَن، اب تسلی، اپنے محبوب کو تسلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ 13 سالہ دور، سختی کا دور تھا، آزمائشوں کا دور تھا، اور جو کہتے ہیں نا غم تھا۔ کس کا غم تھا؟ اپنوں کا غم تھا۔ دینے والے کون تھے؟ اپنے، ہائے میرے سدھر جائیں، ہائے میرے آ جائیں، اللہ نے ان کے لیے، انہی کی قوم میں سے مجھے، میں ان کا بھائی ہوں تو مجھے بھیجا، یہ جو ہے مان جائے میری بات، رب کی طرف لوٹ جائیں۔ اللہ تسلی دے رہا ہے، اے میرے محبوب، ولا تحزن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، علیہم ان پر، ولا تکن، اور نہ ہو، فی ضیقن، دل سے تنگ، ہائے دل نہ تنگ کریں، دل برا نہ کریں، کیا، مما یمکرون، یہ مکر کر رہے ہیں۔ اب سارا کچھ جو تھا، ایک ایک پلاننگ کہ اس جو ساری اللہ سب دکھا رہا تھا۔ دارالندوہ میں پوری کی پوری بیٹھ کے بیٹھک ہوتی تھی، سارے سردار مل کے بیٹھتے تھے، اذیتیں دیکھ دیکھ کے تھک گئے، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو تھوڑے سے چند لونڈیاں اور غلام، چند 100 سے اوپر چند گنتی کے لوگ تھے، اذیتیں دے دے کر جب یہ لوگ تھک بھی گئے تو انہوں نے کہا کہ جو کہتے ہیں نا کہ سرے کو ہی ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور باقاعدہ یہ جو میٹنگیں کرنے لگ گئے، اور یہ میٹنگز کرتے تھے کیا کہ کبھی ان کو نکال دیں، کبھی ان کو جو کہتے ہیں نا کہ فلاں طریقے سے تکلیف دیں، کبھی فلاں طریقے سے تکلیف دیں، اور پھر آخر میں کیا ہوا؟ ابو جہل نے آئیڈیا پیش کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اس دن وہ کہتے ہیں عین ہجرت والے وقت اللہ نے کہا یہ ان کے ارادے خطرناک ہیں، ان کے ارادے خطرناک ہیں، اور پھر اس کے بعد تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اور ابو جہل نے کیا آئیڈیا پیش کیا؟ ابو جہل نے یہی کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایک آدمی سارے قبیلوں کا بالکل تلوار لے کے ایک دم سے حملہ سارے مل کر کریں، اور ظاہری بات ہے سارے مکہ کے قبیلوں سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، ان کے گھر والوں کو مقابلہ کرنے کی ہمت تو رہی نہیں گی، تو اس لیے یہ پلان پورا ان کا جو کہتے ہیں نا کہ بالکل بن گیا۔ اور کیا ہوا؟ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انتہائی عزت و حرمت سے اپنے محبوب کو مدینے پہنچا دیا۔ اور کیا ہوا؟ ان کی جو کہتے ہیں نا کہ ساری تدبیریں اور داؤ فریب کچھ بھی نہ چل سکے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو جتنے مرضی فریب کریں، تدبیریں چلیں، چالیں چلیں، اے میرے محبوب دل نہ تنگ کریں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تھی اللہ کی تسلی، یہ تھی اللہ کی تھپکی۔ تو اس میں بڑی جو کہتے ہیں نا کہ بڑی طاقت تھی ان الفاظ میں، اور بڑا جو کہتے ہیں نا کہ جو سمجھ لیں انرجی ٹونک ہے یہ تو۔ اور اس کے بعد وَيَقُولُونَ، پھر اور پوچھتے ہیں آگے مزید ان کا سوال، اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو تنگ کر رہے ہیں سارا، مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ کب ہونا ہے، کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ چلو ٹھیک ہے قیامت تو نہیں ہے، عذاب ہی آنا، بتاؤ کب آ جانا، کب آنا ہے عذاب؟ آ ہی جائے، ہم آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، کب آنا ہے؟ کل، اے محبوب ان سے کہہ دو۔ اچھا یہ جو کل ہے نا، بڑا یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑا خوبصورت انداز بیان ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ انڈائریکٹ بات کر رہا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے ان سے، اور ناراضگی میں وہ جیسے اللہ کہتا ہے نا انڈائریکٹ بندہ کسی سے ناراضگی میں، اسے کہہ دو یہ یہاں چیز پڑی ہے، جیسے وہ مائیں بھی اپنے بچوں سے اکثر ناراض ہو جاتی ہیں، اس کو کہہ دو فلاں چیز ادھر پڑی ہے، اس کو کہہ دو یہ ادھر روٹی پکی پڑی ہے، اس کو کہہ دو یہ۔ تو اللہ بھی ناراض ہے، اللہ یہ ناراض ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو کہہ دو اسا، شاید ان یکون ردیفا، ہو سکتا ہے قریب ہو۔ اب یہ کیا تھا؟ ہنٹ تھا۔
اور وہ یہ کس چیز کا ہنٹ تھا؟ لکم تمہارے لیے، بعض الذی اس میں سے جو تم چاہتے ہو، عذاب 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 جو تم چاہتے ہو، تستعجلون جلدی مچا رہے ہو، اس میں سے کچھ حصہ تمہیں مل ہی جائے۔ اور یہ کس طرف اشارہ تھا؟ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اللہ تو عالم غیب ہے، اللہ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ کامل، اللہ اپنی قدرت سے اللہ سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ یہ بدر، جنگ بدر کی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ پیشن گوئی کی کہ کچھ عذاب کا حصہ تمہیں میں پہنچا دوں گا، مل جائے گا، ہو سکتا ہے۔ وہ قریب ہی تھا، اور پھر کیا ہوا؟ جاتے ہی مدینے میں 13 سال اس طرح کر کے مدینے پہنچتے ہی دوسرے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جنگ بدر ہوئی ہے، اور یہ بڑے تم تراک سے نکلے تھے، بڑے، اور کہتے ہیں بڑے جوش سے نکلے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ بس ختم کر دینا، فنش کر دینا ہے، اور باقاعدہ پکنکیں مناتے گئے تھے۔ بڑے اچھا ڈیٹیل سے آپ کو میں نے سارا کچھ پڑھایا تھا۔ تو اس کے بعد یہ کیا ہوا؟ 70 مارے گئے، 70 شہید ہوئے۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ دیکھ لو، دنیا میں بھی ذلت کا عذاب چکھ لیا، کیسے مارے گئے، ذلت سے مارے گئے۔ اور اس کے بعد جو کہتے ہیں نا بڑا ایسے گئے تھے روب سے کہ ہم ختم کر دیں گے، چھوٹی سی تو جماعت ہے نئے مسلمانوں کی، تو انہوں نے کہا ختم کر دیں گے۔ اللہ نے کہا او میری جماعت کو ختم کرنے آ رہے ہو؟ اس کے بعد ذلت کا عذاب تو وہ مل گیا، اور قبر کے عذاب میں تو ابھی ہیں، یعنی کہ برزخ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اور اللہ نے کہا باقی عذاب بھی فکر نہ کرو، وہ تو قیامت والے دن اور قیامت کے بعد جو فیصلہ ہونا تمہارے لیے وہ تو سب کو ہی پتہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا ہاں کوئی بات نہ، قریب ہی ہے، آنے والا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے وہ بتا دیا، تھوڑا سا ہنٹ دے دیا۔ جھوٹ سمجھتے ہو، مذاقیں اڑاتے ہو، مذاق سمجھتے ہو، آ جائے گا، جلدی آ جائے گا۔ ان ربک، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جو ہے، لذو فضل علی الناس، لوگوں پر تو فضل ہی کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب موجود تھے، اور اللہ نے پہلے بھی پیچھے بھی کہا تھا اے میرے محبوب آپ ان میں موجود ہو، میں کیسے ان پہ عذاب لے آؤں؟ تو یہ اللہ کا فضل تھا ان پر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر اور شرک کے باوجود موجیں اڑا رہے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے مستفید بھی ہو رہے ہیں، اولادوں سے بھی مستفید ہو رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا فضل سے فائدے اٹھا رہے ہیں، میرا فضل ہی تو سارا چھایا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، اکثریت، زیادہ تر، اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ یہاں جو ہے یہ اللہ کا تھوڑا سا وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ گلہ بن جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے نعمتیں دینے والا، جو عطا کرنے والا رب ہو، اتنا تو بنتا ہے نا، اتنا تو بنتا ہے نا۔ وہ جو ہم دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی وہ اتنا ہم نے کیا، اب یہ صلہ دیا، اب یہ ہمیں صلہ دیا، یہ کیا ہمارے ساتھ، ساری زندگی کیا ہم، یعنی کہ اپنی جو کہتے ہیں نا کہ احسانات یاد، تھوڑی سی زندگی کے احسانات ہم یاد کروا کے کسی دوسرے کی زیادتی پر ہم یعنی کہ افسوس کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کا بھی افسوس ہے، یہاں اللہ کا بھی افسوس ہے، اور گلہ تو بنتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہر میرا فضل ہے، میرا فضل ہوتا ہے لوگوں پر، لیکن اکثریت پھر بھی شکر نہیں کرتی۔ تو کیا تھا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شکر، شکر بہترین دعا ہے، شکر بہترین ذکر ہے، لا الہ الا اللہ۔ رب کو منانا، شکر کرنا شروع کر دو، رب کو منانا، شکر کرنا شکر کر دو۔ اللہ نے واقعات نبیوں کے شروع کیے، تو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ شروع کیا۔ اللہ نے کہا انہوں نے شکر کیا، الحمدللہ کہا انہوں نے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کے شکر نہیں کرتے۔ اللہ کو منانا، اللہ کو راضی کرنا، شکر کرنا شروع کر دو۔ اللہ بار بار شکر کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس کے بعد وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَيَعْلَمُ، جانتا ہے، مَا تُكِنُّ، جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے، صُدُورُهُمْ، ان کے دلوں میں، انتہا نفرت، بغض، کینہ، حسد۔ اچھا یہاں سے وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو ظاہر کرتے ہیں، یہاں سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ ہم بندوں سے تو چھپا سکتے ہیں،
اپنے چہروں پر نقاب ڈال سکتے ہیں، اپنی زبان کے الفاظوں سے دوسروں کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، لیکن رب سے کس طرح چھپے؟ رب سے کس طرح چھپے؟ وہ جو کہتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے میں دل میں، جو کہتے ہیں نا وسوسہ بھی اٹھ رہا ہے، دل میں کیا چھپتا ہے؟ دل میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اب ظاہر سامنے تو مل رہا ہے اور بڑا اتفاق سے مل رہا ہے اور بڑے اچھے الفاظ ادا کر رہا ہے، لیکن جب دل میں خنس ہو، دل میں بغض حسد کینہ ہو، تو اس کو تو وہ سامنے والا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تو جج کر رہا ہے۔ اور کرامن کاتبین کو اللہ نے کیا کہا؟ جو یہ موومنٹ کرے گا، جو یہ لپسنگ کرے گا، اس کو نوٹ آؤٹ کرتے رہو، اس کی مووی بھی بنے گی، ظاہری بات ہے جو عمل کرے گا مووی بھی بن رہی ہے، جو یہ الفاظ کہے گا لکھا ہوا، یعنی کو جو کہتے ہیں نا کہ ہر طرح کی سند موجود ہے۔ لیکن اب جو اندر والے معاملے ہیں نا، یہ تو تلنے ہیں، اور یہ جو ہے نا انسان حیران ہو جائے گا کہ انسان اپنے اعمال نامے پہ حیران ہو جائے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو نیکیوں پہ بھی باقاعدہ نمبرز ملتے ہیں، پوائنٹس ملنے ہیں۔ آپ نے نماز ادا کی ہے کہ آپ دنیا میں آپ پیپر دیتے ہو، آپ دنیا میں امتحان دیتے ہو، تو اب اتنی بڑی کلاس نے پیپر دیا، ٹھیک ہے، پوری کی پوری کلاس نے پیپر دیا، تو جس نے اچھی تیاری سے، جس نے پورے خضوع و خشوع سے، بڑے اہتمام سے، اور جس نے نماز ادا کی، اور جس نے بس فٹافٹ نماز کا وقت جا رہا ہے، جس نے ٹکریں ماری، وہ جو کہتے ہیں نا مرغے کی ٹھونگوں کی طرح، ٹھیک ہے ادا ہو گیا، تو کیا دونوں کے نمبر ایک جیسے ہوں گے؟ دونوں کے نمبر ایک جیسے؟ نو، یہ نمبر ملنے ہیں، اور یہ جو نمبر ہے نا، یہ اندر جو ایمان کا لیول ہوگا نا، اور یہ اسی طرح جو کہتے ہیں نا کہ دل کا حسد، بغض، کینہ، یہ صرف رب ہی رب جانتا ہے۔ اللہ نے کرامن کاتبین کو بھی ان چیزوں کا جو ہے نا یہ نالج نہیں دیا۔ اللہ نے اسی لیے کہا عالم الغیب، اللہ غیب جانتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کی یہاں حدیث میں کوٹ کروں گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غیب کا علم جانتے تو اس نے جھوٹ کہا۔ اور اسی کا حدیث کا ایک اور حصہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے معراج پر تو اس نے جھوٹ کہا، کیونکہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، دنیا کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کا دیدار تو جنت میں جا کر ہی ہوگا، جنت کی نعمتیں ملنے کے بعد ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ، اور کچھ بھی چھپا نہیں ہے، غائب نہیں ہے، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ، کچھ بھی غائب نہیں ہے، مِنَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں، یعنی کہ اللہ کے سامنے اس طرح موجود ہے کہ ہم کسی کی اپنی مثال نہیں دے سکتے، کہ جیسے ایک ٹیبل پہ چیز پڑی ہے، ہم اس کو دیں گے پورا دیکھ رہے ہیں، تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جی ہماری نظروں سے ادھر سے ادھر ہوگی۔ اللہ نے کہا کچھ بھی آسمانوں میں، زمین میں، کچھ بھی مجھ سے غائب نہیں ہے، مجھ سے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا یہ بات بھی کروں گی، کوٹ کروں گی، کہ جیسے کسی نے سوال کیا، کسی نبی پیغمبر نے سوال کیا اسرائیل سے، ملک الموت سے، کہ آپ دنیا کے مختلف حصوں میں، ادھر بھی جان کسی کی جاری ہوتی ہے، ادھر بھی جان کسی کی جاری ہوتی ہے، تو ایک ٹائم میں، ایٹ اے ٹائم میں آپ کیسے اتنی یعنی کہ کر لیتے ہیں کہ زمین کے مختلف، جیسے مثال کے طور پہ جی پاکستان میں بھی کوئی سیم اسی ٹائم پہ مر رہا ہے، امریکہ میں اس وقت رات کا ٹائم ہے کہ جی ادھر بھی وہاں بھی کوئی فوت ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میرے آگے جو نا پورے جن کا ان کے مرنا ہوتا ہے زمین کو میرے آگے جن کے تشت کی طرح رکھ دیتا ہے، اور جس کا حکم ہوتا ہے تو میں بس اس کو چن لیتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں۔ جیسے وہ جو کہتے ہیں نا کہ کسی کے آگے آپ کہیں مٹھائی کی پلیٹ رکھو، یہ جو تو وہ یوں کر کے اٹھاتا ہے کہ مجھے اپنی پسند کی مٹھائی اٹھا لینا، تو وہ اللہ نے جس کا حکم دیا تو پوری جو زمین کو ایک وہ تشت کی طرح کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین آسمان میرے سامنے جو ہے، ہم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، ساری لکیریں واضح ہوتی ہیں ہمارے سامنے پوری۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے ساتھ تو مجھے کمپیئر ہی نہ کیا کرو۔ اللہ نے کہا زمین و آسمانوں میں میرے کچھ بھی غائب نہیں ہے، کیوں؟ الا فی کتاب مبین، سب کچھ لوح محفوظ میں
محفوظ ہے، یعنی کہ اللہ کے پاس یہاں کو کتاب مبین کسے کہا گیا ہے؟ لوح محفوظ. لوح محفوظ سے ہی یہ قرآن ہم تک آیا. پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ پیدا ہونے والا، جو فوت ہو چکے ہیں، جو مر کے مٹی بھی ہو گئے ہیں، ان مٹی کے ذروں میں جہاں جہاں وہ ذرے بکھر بھی چکے ہیں، وہ ذرے ختم بھی ہو گئے جہاں جہاں. جیسے ایک شخص جو تھا جو کہہ رہا تھا کہ جی مجھے اللہ کے آگے حاضر ہونے سے ڈر لگتا ہے، تو مجھے جلا کر بہا دو، میری جو راکھ ہے وہ پہاڑوں پہ بہا دینا، سمندر میں بہا دینا. تو ان کا اللہ نے کہا ہوا کو حکم دیا وہیں رک جا، سمندر پانی کو روک دیا، دریا کے پانی کو رک جا، سب کو اللہ نے اکٹھا کر دیا. تو اللہ نے کہا بتا تو کس طرح اللہ کو اکٹھا کر دیا. اللہ نے کہا ایک ایک ذرے کا علم لوح محفوظ میں موجود ہے. جو کوئی بھی آنے والا، اس نے کب پیدا ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا، زندگی کس طرح کی گزارے گا، کہاں رہے گا، اور کیا اس کا نصیبہ ہوگا، انجام اس کا کیا ہوگا، سب کچھ لوح محفوظ میں موجود ہے. لوح محفوظ، اللہ نے کہا سب کچھ، ہر بندے کی تقدیر، اور ہر بندہ اپنی تقدیر لے کر آتا ہے. آنے والا لوح محفوظ کے آنے والا وہ تقدیر لے کر آتا ہے. اب یہ جو اگلی 4 آیات ہیں، یہ خصوصی طور پر یہ جو چاروں آیتیں ہیں، یہ ان آیتوں کی یہ صفات ہیں کہ بنی اسرائیل والوں جو تھے، وہ ان کے جن جن چیزوں کے بارے میں اختلافات تھے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ 4 آیتیں نازل فرمائی. کیونکہ اولین جو مخاطبین تھے وہ قریش مکہ، مکہ والے، مشرکین مکہ، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ اس سے پہلے کوئی نبی پیغمبر آیا تھا. اور دوسرا گروپ وہ تھا یہود اور نصارہ، کہ جو اہل کتاب مانے جاتے تھے، نبیوں اور پیغمبروں والے مانے جاتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے دین کو، اپنی کتابوں کو اس قدر انہوں نے رد و بدل کر دیا تھا کہ خود شک و شبے میں تھے. اور باقاعدہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے صرف 10 علماء کے پاس ان کے پاس جو علم ہوتا تھا کتاب کا، اور انہوں نے بھی اتنا کا رد و بدل کہ انہیں آپس میں بھی اختلاف تھے، کہ جو اور باقاعدہ گروپ بندیاں بن گئی تھی ان کی، کہ وہ اس کو سچ کہتا تھا، وہ اس کو سچ، ان کو خود سمجھ نہیں آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا یہ جو آیات ہیں ان کو ان کے جو کہتے ہیں نا کلیئر کر دیا. کلیئر اب کون کون سی باتیں کی؟ جیسے مثال کے طور پہ چیدہ سی یہ میں جو ڈسکس کروں گی کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم جو علیہ السلام تھے وہ یہودی تھے. تو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ نے کہہ دیا نہیں جی، وہ پہلے پارے میں اللہ نے کہا جو حضرت ابراہیم نہ یہودی تھی نہ نصارہ، وہ کیا تھے کہ حق کی بات کرنے والے تھے، فرما بردار تھے اللہ کے. اللہ نے کہا نہیں، وہ مسلم تھے. اس کے بعد پھر وہ کہتے تھے کہ جی ابراہیم کی شریعت میں اونٹ جو تھا وہ حرام تھا. اللہ نے کہا نہیں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد جو دوسرے پارے میں کہ اور اس کے بعد یہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب نے اپنی اولادوں کو یہودیت کا جو ہے وہ ان کی وصیت کی تھی. اللہ نے کہا نہیں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کا دین اللہ. اور پھر حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ انہوں نے جو غلط بیانات کرتے تھے اس کے بارے میں نعوذ باللہ، ان کے عیسائی بھی اور جو یہودی بھی. تو ان دونوں کے جو اختلاف تھے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اللہ نے کہا غلط ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ اس طرح کے غلط بیانیہ ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی جو اسرائیلی جو کتابوں میں جو کہتے ہیں نا بعض روایات میں جو آتے ہیں نا یہ اسرائیلی روایت ہے، اور نبیوں اور پیغمبروں کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ بڑی جھوٹی اور فضول کہانیاں انہوں نے یعنی کہ بہتان بازیاں ان کے بارے میں لگائی ہوئی ہیں، جو اپنی اسرائیلی روایت اور اسرائیلی روایت کے یعنی کہ مختلف تفاسیر میں باقاعدہ وہ واقعے کوٹ کیے ہوئے ہیں، اور کوٹ کر کے باقاعدہ نیچے لکھا ہو یہ اسرائیلی روایت ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان کا خود بخود. تو اللہ نے جو ہے نا ان چیزوں کو خود بھی کلیئر کر دیا کہ ان کے کافی آیتوں کو. اللہ نے کہا ان ھذا القرآن، بے شک یہ جو میرا قرآن ہے، یقص بیان کر رہا ہے علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اکثر الذی، وہ والی اکثر باتیں، اکثر یعنی کہ زیادہ تر وہ باتیں اللہ نے وہ کھول دی ہیں. کون سی؟ ہم فیہ یختلفون، آپس میں ان اختلافات تھے، ان کے آپس میں جن کے بارے میں ان کو اختلافات تھے اللہ نے کھول کے سامنے. اللہ نے کہتے چلو ٹھیک ہے،
بدل دی، بڑی تم لوگوں نے کر دی ہیں جو کہتے ترمیمیں کر دی ہیں، اور ہر چیز ہر گروپ نے اپنے اپنے مطابق بدل دیا ہے۔ اللہ نے کہا یہ قرآن اسی لیے تو نازل کیا ہے کہ لو جاؤ سارے اختلافات دور کر لو۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کو اختلافات ہیں، حضرت عیسیٰ کی وفات کے بارے میں، ان کو اٹھائے جانے کے بارے میں اختلاف، اللہ نے سارا پورا، ہم نے جو سورہ آل عمران پڑھ لی، سورہ مریم پڑھ لی، اللہ نے بہت ڈیٹیل سے، اللہ نے سارا کچھ منہ کے وہ جو کہتے ہیں نا دانتوں کے نیچے انگلیاں دبا لی انہوں نے کہ یہ کیا انہوں نے کیا، یہ کیا کیا، اور پھر ان سے کوئی جواب نہیں بنا۔ تو انہوں نے کیا کہا، ہمیں نہیں چاہیے قرآن، ہمیں نہیں چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ہمارا موسیٰ، ہمارے لیے ہماری تورات، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے ہمارا عیسیٰ، ہمارے لیے ہماری جو انجیل کافی ہے۔ تو اللہ نے کہا پھر بے شک انہ لہدی ورحمۃ، یہ جو میرا قرآن ہے، قرآن کی بات ہی ہو رہی ہے، یہ قرآن تو ہدایت ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ للمؤمنین، جو اس کو مانے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک جو آپ کا رب ہے، یقضی، بیان کر رہا ہے، بینہم، ان کے درمیان، لحکمہ، اپنے سارے احکامات، اپنے حکم۔ اللہ جو ہے وہ آپ کا رب جو ہے وہ اپنے حکم کا جو فیصلہ ہے وہ کب کرے گا؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، سب یہ جو فیصلے قیامت والے دن ہو جانے، ماننے یا نہ ماننے، اللہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ لو اب اس کو بدل کے دکھاؤ، اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے، لو، اور کلیئر تمہارے منہ پہ دے کے جواب مارے ہیں، اور ڈھونڈتے رہو، کرتے رہو، سر پیٹتے رہو، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اللہ نے کہا میں کر دوں گا فیصلہ، ربا کا، تیرا رب فیصلہ کر دے گا، نبی ہے محبوب، لحکمہ، اپنے حکم سے فیصلہ قیامت والے دن کر دے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہ غالب ہے، وہ عزیز ہے، زبردست ہے، وہ جانتا ہے سارا کہاں کہاں ہوا۔ فتوکل، اسی لیے بھروسہ کریں، توکل کریں، اللہ پر۔ یعنی کہ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے جب انسان بے بس ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حالت بہت انتہائی بے بسی والی تھی، سوالات پر سوالات، اعتراضات پر اعتراض، تکلیفوں پہ تکلیفیں، مصیبتوں پہ مصیبتیں، اور دھمکیوں پہ دھمکیاں، سازشوں پہ سازشیں، مکر فریب۔ اللہ نے کہا فتوکل علی اللہ، سب رستے بند ہیں، اسی لیے اَمَّن یجیب المضطر، اللہ نے کہا مضطر، جس کے لیے وہ جو کہتے ہیں نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی دنیا کا کوئی سہارا نہیں، جس میں کوئی طاقت بھی نہیں اتنے لوگوں کا مقابلہ کرنے کی، کہ بے بس، بے کسی اور بے سر و سامانی۔ فتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کر لو، اللہ پر توکل۔ یہ جو توکل لفظ ہے نا کہ اللہ پر توکل، یہ توکل بھی ایسے ہی نہیں آتا، یہ توکل بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ تو جب انسان بے بسی محسوس کرے تو اس کو اللہ سے توکل بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے اوپر توکل نصیب فرما، اللہ اپنے اوپر توکل نصیب فرما، کیونکہ جو توکل ہے یہ ایسا سمجھ لیں کہ حفاظت کا قلعہ ہے، یا اللہ کی رحمت کا وہ سمجھے جادوئی چھڑی ہے، یا وہ آپ کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسا سیکرٹ ہے کہ جو آپ کو ساری پریشانیوں، دکھ تکلیفوں سے نکال بھی دیتا ہے، اور آپ کو سرخرو بھی کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں اعلیٰ ترین مقام دیتا ہے، کیا؟ توکل۔ فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ تو کر کے دیکھو، جب یہ لگے کہ سب کچھ ختم ہے، سب کچھ فنش ہے، اللہ پر بھروسہ، پھر ایک اللہ پر تو بھروسہ کر دو جس کا کوئی نہیں، اس کا رب ہے یارو۔ تو اسی لیے انک علی الحق المبین، کیونکہ وہی ایک حق، سچ واضح، بالکل صریح حق ہے، سچا حق ہے، بالکل واضح حق ہے، وہی سچا ہے اور کچھ بھی نہیں، اور وہی سچا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں کو،
ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ یا الہی سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما لے۔ سب کے دکھ تکلیفیں دور کر دے، بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا الہی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کوئی یہ کہ کل یہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ دعا رد نہیں کرتا، مسترہ، کہ اللہ کوئی بھی کسی پہ اللہ ہم ظلم کا باعث نہ بن سکے، کسی سے زیادتی نہ ہو جائے، ہم سے کسی کی تکلیف کا باعث نہ بن سکے، کسی کے دکھ کا باعث نہ بن سکے، اس کی جو کہتے ہیں نا جان مال عزت، اللہ ہماری زبان سے بھی محفوظ رہے، وہ جو کہتے ہیں نا چغلیاں غیبتوں سے، اللہ ہمیں ہر اس گناہ سے بچا لے۔ یا الہی نسلوں میں خیر ڈال دے، نسلوں میں ایمان رکھ دے۔ یا الہی ہماری اولادوں سے اللہ ہم سے اللہ ایسے عمل کروا لے، اللہ تو آسمانوں پر خوش ہو۔ یا الہی ہم زمین پر عمل کریں، اللہ جنت الفردوس میں ایسے مقام عطا فرما دینا اللہ جس کے بعد کوئی پچھتاوا نہ رہے، اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کر دے۔ یا الہی سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔